السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ برادران اسلام، میں ہوں حامد سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں علمی کاوش۔ دوستو، رب کائنات نے جس کو عزت دی ہو، بندے کو چاہیے کہ وہ اس کی عزت کرے۔ اگر آپ اس بندے کی عزت نہیں کرتے، محفل میں موجود ہوں، دوستوں میں آپ بیٹھے ہوں، تو اگر کوئی عزت والا آ جائے جس کو رب کائنات نے عزتیں عطا فرمائی ہوں، تو آپ کو بھی اس کی عزت کرنی چاہیے۔ اور یہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی فرمان عالی شان ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ چند سال گزرے ہیں، فیصل آباد میں تارک آباد ایک محلہ ہے، وہاں پر ایک محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ وہاں پر ہمارے ملک کے مشہور و معروف نعت خوان بلبل چمنستان رسالت محمد اویس رضا قادری مدد ذلہ، آپ کی بھی نعت تھی۔ ایک مقرر صاحب تھے جن کا میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ یہ پھر غیبت میں نہ شمار ہو اور ہم گناہگار نہ ہوں، تو ان کی اس تقریر تھی۔ ان کے بعد میں بھی وہاں پر موجود تھا اور پنڈال میں بھی موجود تھا، اسٹیج پر تھا، بڑی دنیا آئی ہوئی تھی، اور اویس رضا قادری کو اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی ہے، لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، اور ویسے بھی نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں پر بھی عمل کرتے ہیں، باریش ہیں، نمازی ہیں، اور اعلیٰ حضرت کا کلام بھی اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بھی بیان کرتے ہیں، تو لوگ ان کو پسند کرتے ہیں۔ ہمارے ملک میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ان کو پسند کیا جاتا ہے۔ تو جیسے ہی اویس رضا قادری محفل میں تشریف لائے، ساری محفل نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا۔ میں بھی موجود تھا، وہاں پہ اسٹیج پر تھا، میں بھی کھڑا ہو گیا، ہم مصافحہ کیا ان سے، لیکن وہ جن کی تقریر تھی، مقرر صاحب تھے، وہ اکڑ کر بیٹھے رہے۔ سارا پنڈال بھی کھڑا ہو گیا ان کے استقبال کے لیے، ملنے کے لیے، اور سارا اسٹیج اور علماء کرام جو اور بیٹھے ہوئے تھے اور ثنا خان جو تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی سارے ان کے استقبال میں کھڑے ہو گئے اور ان سے مصافحہ کیا۔ لیکن وہ صاحب جو تھے نا، وہ اکڑ کر بیٹھے رہے کہ میں کیوں اس کے استقبال میں کھڑا ہوں۔ اس چیز کو پورے پنڈال نے ناپسند کیا، اور جو لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے بھی ناپسند کیا کہ یہ دیکھو یار، یہ کیسا شخص ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو عزت عطا فرمائی ہے، تو بھی اس سے سلام لے، مل اس سے، تو اس کو نقصان کیا ہوا۔ اویس رضا قادری آتے ہی انہوں نے نعت پڑھنا شروع کی، بڑی ہی پیاری انہوں نے نعتیں پڑھی، اور جھوم جھوم کر لوگوں نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا سنی۔ تو جس نے محفل کروائی تھی اور جو میزبان تھا، جس نے اویس رضا قادری صاحب کو کراچی سے بلوایا تھا اور اس شخص کو بھی دعوت دی تھی تقریر کے لیے، اب اس شخص کو بھی یہ چیز بڑی ناپسند آئی کہ یہ آدمی ہے، یہ کسی کی عزت ہی نہیں کرنا جانتا۔ تو جس کو اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے، بندے کو چاہیے کہ اس کی عزت کرے۔ تو یہ بیٹھا رہا، لوگوں نے ناپسند کیا، اس بندے نے بھی ناپسند کیا۔ تو ہوا یہ کہ اویس رضا قادری صاحب کو انہوں نے کہا کہ آپ یوں کریں کہ ہمارے دوست بیمار ہیں، کچھ ان کے لیے آپ دعا کر دیں، تو ساتھ ہی ہمیں جو آپ نعتیں تو سناتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اعلیٰ حضرت کا لکھا سلام ہے وہ بھی سنا دیں۔ تو جیسے ہی آپ نے سلام شروع کیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے دعا منگوا دی، تو اب تو محفلوں پہ جانے والے یہ جانتے ہیں کہ جب سلام پڑھ جائے تو محفل جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو وہ جو مقرر صاحب وہ کہنے لگے جی ابھی تقریر ہونی ہے میری، ابھی تقریر ہونی ہے، تو انہوں نے دعا کرائی، کیونکہ ظاہر ہے ان کا حکم تھا، تو وہ تو ویسے دعا محفل ختم تو نہیں کر رہے تھے، لیکن انہوں نے دعا بھی پڑھی اور سلام بھی پڑھا۔ چونکہ لوگوں نے ان کو بیٹھے بیٹھے اس بات پر ناپسند کر لیا تھا کہ یہ تو جس کو اللہ نے عزت دی ہو اس کو عزت نہیں دے سکتا، تو لہذا جیسے ہی اویس رضا قادری صاحب نے دعا منگائی، دعا مانگنے کے بعد سارا پنڈال خالی ہو گیا، لوگ چلے گئے۔ وہ صاحب جو ہیں وہ خود ہی کہہ رہے ہیں رک جاؤ، میری تقریر بھی ہے، میری تقریر بھی ہے۔ تو دوستو، بات یہ ہے کہ جب آپ اس بندے کی محفل میں عزت نہیں کریں گے جس کو اللہ نے عزتیں عطا فرمائی ہیں، تو یاد رکھیں پھر آپ کی عزت بھی لوگوں میں نہیں رہے گی، کیونکہ لوگ اس چیز کو پھر ناپسند کرتے ہیں۔ چونکہ رب کائنات اور ان کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ پسند نہیں کرتے
تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگ بھی اس کو پسند کریں اور پبلک بھی پسند کریں؟ تو اس سارے واقعہ کے بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر چلیں، جس کو رب کائنات نے عزت عطا فرمائی ہو آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ آپ بھی اس کی عزت کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا، عمل پیرا ہونے والا بنائے، اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق ہم سب کو عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔